میرا دوسرا کوشچن یہ ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. علی بھائی میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پر ہم نماز کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں. سفر میں اب پبلک پلیس پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے یہاں پر بند کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں، کار میں ہوتے ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں مساجد نہیں ملتی ہیں، لمبے سفر چلتے چلتے ہائی وے پہ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے. تو کیا ہم وضو کر کے کہیں پر کار میں بیٹھ کر اور کار کے رخ کو بیت اللہ کی طرف کر کے نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ اس میں ایک فرض قیام چھوٹے گا؟ کیا کار میں بیٹھ کے ہماری یہ فرض نماز ادا ہو سکتی ہے؟ جی جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندی لگ گئی ہے، یہ پابندی گورنمنٹ کے کسی ایکٹ کے تحت لگی ہوئی ہے یا زبانی کلامی ہے؟ ایکٹ کے تحت لگی، اب نہیں کر سکتے ہیں. اب اس میں جو ہے سزا ہو سکتی ہے، کوئی بھی ویڈیوگرافی کر لے اور اس میں جو ہے ہم کو پکڑ اچھا، سکتا یہ ہے. پورے ملک کے اندر کر دیا انہوں نے یا صرف پبلک پلیس کے اوپر؟ خاص طور سے یو پی کے اندر، اتر پردیش میں. اچھا تو آپ جی جی یعنی کسی ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے علاقے ایسے. جی 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 مسجد، ہاں پبلک پلیس میں کہیں پہ مصلی، یعنی کہ ہم تو مصلی پہلے لے کر چلتے تھے، اسٹیشن پہ بھی پڑھ لیتے تھے، ٹرین میں بھی پڑھ لیتے تھے. اب نہیں پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی ویڈیوگرافی کر لیتا ہے کہ بھائی بس یہ ہے کہ ہم کار میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس تعلق سے، ٹائم ہو رہا ہو، نکل رہا ہو ٹائم نماز کا. ہاں جی، اگر تو ٹائم نکل رہا ہے تو پھر آپ قبلہ رخ کار کو کھڑا کر کے اس میں بیٹھ کے جی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی مجبوری ہے نا اس بڑے لیول کی. جی 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 جس میں اچھا، جو اس جتنے میں بھی قیام جو فرض ہوتا ہے چھوٹے گا تو اس کو بعد میں دہرانا تو نہیں پڑے گی؟ نہیں کوئی دہرانا نہیں پڑے گا. یہ بالکل فقہ حنفی والوں نے جعلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں، بالکل جعلی جزاک مسئلے. اللہ خیر. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی تیمم سے جو نماز پڑھی ہے وہ آپ نے لٹانی ہے، بالکل غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی پاکی کا ویسے ہی ذریعہ بنایا جس طرح پانی کو. قرآن بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. یہ ان لوگوں نے اصل میں اس زمانے میں فتوے دیے ہوئے جب یہ دنیا کو رول کر رہے تھے، اس لیے یہ ایک ڈیفرنٹ سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. اس قسم کے فتوے انہوں نے لکھے. قرآن و سنت میں کہیں ایسی چیز نہیں بیٹھتی. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں جس میں استطاعت ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے. اب یہ جو استطاعت والا معاملہ ہے، استطاعت میں خالی بیماری نہیں آتی ہے، آگے سرکمسٹانسز بھی آتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جنرل بات کی ہے، تو یہ تو بخاری میں حدیث موجود ہے. میری یوٹیوب پہ آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں، بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ. یہی تو میرے بھائی ہم رونا رو رہے ہیں کہ فقہ حنفی نے دین کے ساتھ وہ کھلواڑ کر دیا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ انہوں نے اتنا مشکل دین بنا کے پیش کیا ہے کہ انہوں نے دین کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جادو وہ جو سڑ چڑھ کے بولے. اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو وہ فضیلت امت میں عطا فرمائی ہے کہ کسی سنی کی جرت نہیں ان کتابوں کے مقابلے پہ کوئی اور کتاب لا سکے. بخاری مسلم میں جو دین اہل سنت کے محدثین نے ٹرانسفر کیا ہے وہ بالکل آسان ہے، اور جو فقہ حنفی نے ٹرانسفر کیا ہے وہ ان کے ذاتی اجتہادات ہیں. زیادہ تر احادیث کے بغیر انہوں نے فتوے دے دیے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 دفعہ کھجلی کر لی نماز ٹوٹ جائے گی. بھائی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو گود میں اٹھا کے نماز کی جماعت کروایا کرتے تھے، اور جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے، اور جب آپ قیام کے لیے جاتے پھر اس کو دوبارہ سے اٹھا لیتے. اور فقہ حنفی کہتی ہے کہ آپ نے کوئی 2 ہاتھ سے کام نماز کے دوران کر لیا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تو مجھے بتائیں چھوٹے بچے کو آپ 1 ہاتھ سے اٹھائیں گے تو اس کے تو بازو ہی ٹوٹ جائیں گے. تو نبی علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے اپنی نواسی کو یوں اٹھا کے قیام کرتے تھے، پھر سجدے میں جاتے وقت بٹھاتے تھے. اب میں یہی تو رونا رو رہا ہوں کہ بھئی بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور، بابوں کا پیغمبر اور ہے، کتابوں کا پیغمبر اور. تو یہ دین تو الحمدللہ بخاری کی حدیث ہے کہ دین آسان ہے، دین آسانی کا نام ہے. لیکن فقہ حنفی نے دین کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے کہ اللہ معافی دے. یہ جو وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 1 بالٹی چاہیے وضو کرنے کے لیے، کم از کم 1 سے 2 بالٹیاں. اور نبی علیہ السلام
جو ہے وہ آدھے لیٹر پانی کے ساتھ، یعنی 2 جو اس طرح کے گلاس ہے نا، 2 گلاس، ان کے ساتھ وضو فرما لیتے تھے. آپ کی داڑھی بھی گھنی تھی، اور فقہ حنفی نے جو داڑھی کو بھگونے کا طریقہ بتایا اس کے لیے کم از کم 20 گلاس تو یہ والے چاہیے. تو ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو تم نے کون سا دین لوگوں کو سکھایا؟ نہ وضو صحیح سکھایا، نہ غسل صحیح سکھایا، اور نماز تو انہوں نے نماز کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے. رفع الیدین کے دشمن مذاق اڑاتے ہیں، نماز جو رفع الیدین سے پڑھنے والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. بس ہم تو صرف آواز ہی بلند کر رہے ہیں، انشاءاللہ آواز سنی جائے گی. وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن سرعام کہی جائے گی. وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، سرعام ندا دی جائے گی. اور آج دیکھیں، ایک وہ وقت تھا کہ میں اکیڈمی میں 4 بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور ہم ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے، اور آج اللہ کے فضل سے ہماری دعوت سے فرقہ واریت کے ایوانوں میں، چاہے دیوبند ہو یا بریلوی ہو، دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے ان کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے سچائی کے اندر، الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی قریشی صاحب؟ ہاں جی بات سن لیں. جی بات کر لیں جی قریشی صاحب. اجازت سے دعوت کے حوالے سے بس ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے دعوت کے حوالے سے، کہ آخری دور میں جو صحابہ کے بعد، وہ حدیث مجھے نہیں یاد آ رہی، جو 10% کرے گا اس کو 50 صحابہ کے بقدر ثواب ملے گا. وہ آپ نے بتائی تھی. ہم لوگ دعوت کا جو کام کرتے ہیں، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اور بلاتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، کیا اس میں ہم لوگ جی ہم لوگ ہی شامل ہیں الحمدللہ. کیوں نہیں، ہم لوگ ہی شامل ہیں ہمارے اس پرفتن دور کے لیے، کوئی شک نہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ فی امان اللہ. اللہ ٹھیک ہے، فی امان اللہ. جی